بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ احمدیت سے ایک ورق، جولائی 1947 عیسوی، ہالینڈ مشن کا قیام۔ ہالینڈ میں مشن کا قیام 1947 عیسوی میں ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک ڈچ احمدیت قبول کرنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ یہ ڈچ ظفر اللہ کاخ صاحب تھے، جنہوں نے لندن میں مولانا جلال الدین صاحب شمس کے ذریعے سے احمدیت قبول کی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب مختلف یورپی زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کا کام شروع ہوا تو ڈچ زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ یہ کام ایک ترجمہ کرنے والے بیورو کے سپرد کیا گیا۔ اس بیورو نے ایک ڈچ خاتون مسز مرمن سے بھی ترجمے کے لیے رابطہ کیا۔ یہ خاتون جب اس ترجمے کے ابتدائی 30-40 صفحے مکمل کر کے اس بیورو کے دفتر گئیں تو وہاں کے ڈائریکٹر سے اس کی طویل گفتگو ہوئی۔ اس ڈائریکٹر نے بار بار قرآن کریم کے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کیے اور اس کے ٹائپسٹ نے بھی اس توہین آمیز اور مضحکہ خیز گفتگو میں حصہ لیا۔ چند دن بعد وہ ڈائریکٹر بیمار ہو کر اس دنیا سے کوچ کر گیا اور 3 ہفتے بعد ٹائپسٹ کی بھی موت واقع ہو گئی۔ مسز زمرمین اس نشان کا گہرا اثر لیتی ہیں اور اسلام میں ان کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ الفضل 16 ستمبر 1948 عیسوی، صفحہ 5۔ اس دور میں یورپی اقوام کا پوری دنیا پر غلبہ تھا۔ یہاں سے پوری دنیا مشنری عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے۔ ہالینڈ ایک طویل عرصے سے انڈونیشیا کے علاقے پر قابض رہا اور اس طرح یہاں کے لوگوں کو اسلام سے کچھ تعارف حاصل ہوا۔ ان دنوں میں ہالینڈ میں صوفی موومنٹ کا بھی اثر ہے۔ جب جماعت احمدیہ نے یہاں اپنے مشن کا باقاعدہ آغاز کیا تو یہ امر بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہوا کہ اب مسلمان انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ایک مجلس میں ہالینڈ کے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ یہاں ان لوگوں کو وقت ضائع کر کے کیا ملے گا، ان لوگوں کو چاہیے کہ کسی اور جگہ اپنا وقت صرف کریں۔ الفضل 28 جولائی 1948، صفحہ 6۔ بہت سے اخبارات نے بھی مشن کے قیام کے تعجب کے ساتھ ذکر کیا اور بعض نے تو اس بات کا برملا اظہار کیا کہ یہاں پر احمدیوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال انفرادی ملاقاتوں، فرینکفرٹ کی اشاعت اور لیکچروں کے ذریعے سے تبلیغ شروع ہو گئی ہے اور کچھ بیتوں کا سلسلہ شروع ہے۔ کیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہدایت فرمائی کہ ڈچ ترجمہ قرآن کی اشاعت کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ تمام مراحل سے گزر کر 1953 عیسوی میں یہ ترجمہ شائع ہوا۔ سلسلہ احمدیہ، جلد دوم، صفحہ 117-118۔ ہالینڈ میں مستقل احمدیہ مشن کی بنیاد حافظ قدرت اللہ صاحب کے ہاتھوں پڑی، جو دوسرے مجاہدین تحریک جدید کے ساتھ کچھ عرصہ انگلستان میں تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرنے کے بعد 2 ماہ وفات جولائی 1326 1947 عیسوی کو ہالینڈ میں پہنچے۔ آپ نے ہیگ کی کولمبس اسٹریٹ میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر اشاعت اسلام کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ ایک مبلغ اسلام کے آنے کے واقع اس ملک میں تاریخ ہے۔ چونکہ ایک انوکھا واقعہ تھا اس لیے ڈچ پریس نے اس میں خاصی دلچسپی لی۔ ہالینڈ میں جب پہلی بار اسلامی مشن کے قیام کی خبر منظر عام پر آئی تو ڈچ عوام نے اگرچہ اس خبر کو دلچسپی کے ساتھ پڑھا، مگر اس دلچسپی میں تعجب اور تعصب کے ملے جلے جذبات تھے۔ چنانچہ ہیگ کے ایک بااثر ہفتہ روزہ نے ایشیا کی بیداری کے زیر عنوان لکھا: یورپ کے لیے ایشیا کی یہ بیداری بالکل غیر متوقع ہے۔ آج مروجہ پہلے طریق کے بالکل الٹ مشرق سے اسلام کے مبلغ مغرب کو بھیجے جا رہے ہیں اور جماعت احمدیہ اس کوشش میں پیش ہے۔ جہاں تک کیتھولک پبلک کا تعلق ہے، اس نے اسلامی مشن کا استقبال دوسروں سے بھی بڑھ کر انقباض کے ساتھ کیا۔ چنانچہ وہاں کے کیتھولک ہفتہ وار اخبار جولائی 1947 عیسوی میں اپنے ایک نوٹ پر سرخی دی کہ کیا ہالینڈ کے آسمان پر ہلال اسلامی کا طلوع گوارا کیا جا سکتا ہے۔ مبلغ اسلام کی ابتدائی سرگرمیاں۔ حافظ قدرت اللہ صاحب نے ہالینڈ کی سرزمین میں انوار قرآنی پھیلانے کے لیے اولین توجہ ہیگ کے مختلف ڈچ خاندانوں اور شخصیتوں سے خوشگوار تعلقات پیدا کر کے انہیں دعوت اسلام دی۔ بعد ازاں آہستہ آہستہ ہالینڈ کے دوسرے شہروں اور علاقوں کی طرف بھی تبلیغی سفر کیے
اور پیغام حق پہنچایا۔ حافظ صاحب کی اس مساعی کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ماہ کے اندر اندر مشرقی ہالینڈ کی ایک مخلص خاتون اسلام میں داخل ہو گئی، جس نے قبول حق کرتے ہی مالی قربانی کا ایسا بہترین نمونہ پیش کیا کہ قرون اولیٰ کی مسلم خواتین کی مالی قربانیوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ مذکورہ بالا ابتدائی سرگرمیوں کا ذکر حافظ صاحب کی ایک رپورٹ میں ملتا ہے، جو اخبار الفضل 24/26 فتح دسمبر 1326 1947 عیسوی کی اشاعتوں میں موجود ہے۔ تاریخ احمدیت جلد 11 صفحہ 153 تا 154۔ ابتدائی ولندیزی احمدی۔ شروع میں جن ولندیزی باشندوں کو مبلغین اسلام کی مساعی کے نتیجے میں اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی، ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: مسز زمرمان، مسٹر پی جے ایف کے، المہدی عبدالرحمن بن کوپے، مسٹر ولی اللہ جانسن، مسز لافان پرتون پن اوپن۔ تاریخ احمدیت جلد 11 صفحہ 161 تا 163۔ ملکہ ہالینڈ اور پرنس کے نام تبلیغی خطوط۔ ماہ تبوک ستمبر 1327 1848 عیسوی میں تخت ہالینڈ سے دستبردار ہونے والی ملکہ ویلہیلمینا کوئین کے 50 سالہ عہد حکومت کے اختتام پر جوبلی کی تقریب اور اسی طرح نئی ملکہ جولیانا کوئین کی تاج پوشی کی رسم نہایت تزک و احتشام سے منائی گئی۔ مبلغین اسلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کی خدمت میں تہنیت نامے ارسال کیے اور پیغام حق پہنچایا۔ ملکہ ویلہیلمینا نے جو جواباً جماعت احمدیہ ہالینڈ کا شکریہ ادا کیا اور جماعت احمدیہ کی مساعی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔ تاریخ احمدیت جلد 11 صفحہ 164۔